السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں حالیہ ہماری جو سیاست ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی معزز عدالت سے۔ جس قسم کے آج ریمارکس آئے پاکستان کی دارالحکومت کے اندر موجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج نے جو ریمارکس دیے، شاید ہی ان کی کوئی نظیر ماضی میں ملتی ہو۔ یہ معاملہ ہے بنیادی طور پہ توہین عدالت کا کیس تھا۔ مشال یوسف زئی صاحبہ کی ایک پٹیشن ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ تھا، ملاقات نہیں ہو سکی، پھر توہین عدالت کا یہ کیس چل رہا تھا اور اس کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ جب یہ کاز لسٹ منسوخ کی گئی تو آج جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جناب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، موجودہ حکومت انتظامیہ کا جو رویہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کے اس کو اڑا دیں۔ اب یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالت بھی کیا سوچ رہی ہے، کیا سمجھ رہی ہے کہ معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ معزز جج صاحب نے کاز لسٹ کی منسوخی کے لیے چیف جسٹس آفس سے ہدایت آئی تھی، اس حوالے سے بھی پوچھا اور ان کو یہ بتایا گیا، ڈپٹی جو رجسٹرار جوڈیشل ہیں انہوں نے یہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ میری ذات یا اختیارات نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے، یہ عدالت کی توقیر کا مسئلہ ہے اگر آپ عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اس کیس میں بنیادی طور پہ یہ ہوا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ یا تو آپ عمران خان صاحب کو پیش کر دیں ذاتی حیثیت میں یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیں، یا پھر جب یہ سارا معاملہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک رکنی کمیشن بناتے ہیں۔ جج صاحب کی جو لا کلرک ہیں انہوں نے جا کے خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی جیل میں، وہ وہاں پہ گئیں لیکن جیل انتظامیہ انتظار کرواتی رہی، ملاقات نہیں کروائی۔ اور اب اسی سلسلے میں یہ توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے جس میں جج صاحب نے اتنے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ دے گا، یہ ہائی کورٹ کا ایک جج کہہ رہا ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ اس سے بڑی حماقت نہیں کہ قانون کی عملداری کے بغیر ملک کی معیشت ترقی کرے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں معیشت ترقی کرے گی، جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر قانون کی عملداری نہیں ہوتی وہاں پہ معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا، جی عدالت کا کہنا تھا کہ فرض کریں کہ مستقبل میں ایک نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو تو اس کے پاس کیس اس طرح منتقل کرنے کا اختیار ہوگا، اس لیے کہ یہ جو کیس تھا اس کو منتقل کر دیا گیا ایک لارجر بینچ کے سامنے اور مختلف کیسز کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس کے اوپر جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے۔ اب کل تک یہ معاملہ ایک طرح سے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ انصاف کی عدالت کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ریمارکس ہیں، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی ہائی کورٹ کا جج اس قسم کے ریمارکس دے کہ آپ میری عدالت کو بارود سے اڑا دیں، کیونکہ آئین اور قانون کی جو آپ نے حالت کر دی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، ان پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں نون لیگ کی رہنما حسن شیخ صاحبہ۔ آمنہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما اور MNA شاہد خٹک صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور ماہر قانون حافظ احسان کھوکر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، حافظ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آمنہ ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ شکریہ آپ کا ادا کریں جس قسم کے آج کل ریمارکس آ رہے ہیں عدالتوں سے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عدالت کو اڑا دیں، آپ عمل درآمد تو کرتے نہیں۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں، پر آپ پنجاب حکومت آپ کی ہے، یہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل وہ آپ لوگوں کے انڈر آتا ہے، اور پر وہاں پہ اس قسم کے مسائل ہیں سارے۔ دیکھیں اطہر، اس وقت تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ جوڈیشری کا ہے۔ یہ شکریہ میرا خیال ہے جج صاحب کو میڈیا کا ادا کرنا چاہیے، جو ہی واز ٹاکنگ ٹو دا میڈیا، میڈیا نے بات سن بھی لی، اٹھا بھی لی، پبلش بھی کر لی۔ آئی تھنک مجھے جو میری ناقص عقل کے مطابق تو اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ دو باتیں ہیں، دو فیکٹرز ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ کیا یہ کیس سنا جا رہا تھا، کیا یہ کیس ان کی عدالت میں لگا ہوا تھا، انہوں نے کس کیپیسٹی میں یہ ریمارکس دیے۔ یہ ان کے پاس نہیں تھا نا، تو میں یہی کہہ رہی ہوں ایک جج صرف اس وقت ریمارکس دیتا ہے۔ دیکھیں جوڈیشری کا رول کیا ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہیں میرے سے بہتر یہ بتا سکتے ہیں کہ جوڈیشری کا رول سننے والے کا ہے، بولنے والے کا نہیں ہے۔ تو جج اگر ایک کیپیسٹی میں ایک کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جو اس کی کاز لسٹ آئی ہے، جو بھی بولتے ہیں اس کے پاس جو اس کی کاز لسٹ آئی ہے، آپ بھی بولتے ہیں، آپ سے بھی مسئلہ ہے، میں بھی آپ بھی بولتا تو ہوں، بولتے ہیں، آپ سے نہیں مسئلہ، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بھی بولتا ہے اس ملک میں ان کو مسئلہ ہے۔ ابھی تو آپ کو میرے بولنے سے مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے تو بولنے دیں۔ اچھا بولیں آگے۔ دیکھیں ایک تو پہلی یہ چیز کہ انہوں نے کس کیپیسٹی میں یہ ریمارکس دیے تو میں سمجھنے سے پر آپ کو جو اوورال سیناریو ہے نہیں، میں اسی پہ آنے جج صاحب نے ایک اپنی لا کلرک کو بھیجا
اڈیالہ جیل میں سپرڈینٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا تھا کہ آپ نے اس کی ملاقات کروانی ہے، لیکن پنجاب حکومت کی انتظامیہ نے وہ ملاقات نہیں کروائی جیل عطا صاحب میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک جوڈیشل پروسیس ہے. میں نے بھی یہ کہا کہ اگر ایک چیز کوئی اگر جوڈیشل پروسیس پہ عمل ہو جاتا آمنہ تو جج صاحب آج یہ ریمارکس نہ دیتے. اگر عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل اس کے باوجود بھی ریمارکس اس لیے نہیں بنتے تھے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے. ایک توہین عدالت کا کیس دائر کیا گیا, وہ کیس کسی عدالت میں اگر ٹرانسفر کیا گیا ہے, اس کے اوپر یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ. میں نے 11 سال سے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہی ہوں. میرے ساتھ بیشتر دفعہ اس حد تک ہوا کہ میں عدالت میں گئی, جا کے آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے انتظار میں, اور پتہ چلا کہ جی آپ کا کیس فلاں جج کے پاس لگا دیا گیا. تو اس میں کوئی انہونی بات کیا صرف اس لیے کہ یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا اس لیے جج صاحب؟ میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے آنیسٹلی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ریمارکس, اس طرح کی باتیں جوڈیشری کی ساکھ کو تباہ کر دیں گی. اگر آپ جوڈیشری کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ کر کے ان کی ساکھ آپ لوگوں نے بہتر بنائی ہے نا. دیکھیں عمل درآمد ہونا چاہیے, کا فیصلہ ہو چاہے یہ والا مخصوص فیصلہ. نشستوں والا فیصلہ تو اگر فیصلہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, اگر آپ دیکھیں وین لا بیکمز انجسٹس نا, تو اس کو توڑنا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. آپ اگر انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ دیں گے تو انکانسٹیٹیوشنل فیصلے پہ حکومت عمل درآمد کر کے تو ہائی ٹریزن کی مرتکب ہو جائے گی. اب آمنہ شیخ صاحبہ اور پنجاب حکومت اور نون لیگ بتائے گی سپریم کورٹ کو کہ یہ فیصلہ قانونی, سپریم کورٹ کو بالکل بتائیں گے, کیونکہ ہمارا کام ہے لا بنانا, سپریم کورٹ کا کام لا کو انٹرپریٹ کرنا ہے. سپریم کورٹ کا کام لا بنانا. اس سے پہلے کہ آپ میرے خلاف کوئی فیصلہ دے دیں, میں ذرا شاہد کھٹک کے پاس جاتا ہوں. شاہد صاحب, یہ جو قانون کا معاملہ ہے سارا, شاہد صاحب بھی اسی لیجسلیچر کا حصہ ہے نا, جس میں ان کا بھی کام میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہی, ان کا بھی کام قانون بنانا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہے قانون کی انٹرپریٹیشن. شاہد صاحب, یہ تو آپ کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے حکومت عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اطہر بھائی, میں نہ آمنہ شیخ کو نہ مسلم لیگ نون کو ان چیزوں کا ذمہ دار سمجھتی ہوں, بلکہ ان تمام چیزوں کی جو ذمہ داری ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عائد ہوتی ہے. کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ان کو لیٹر لکھا کہ جی ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں ہماری فیملی سے ڈرایا جا رہا ہے, اور ہم سے ہمارے من پسند فیصلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر اس ٹائم سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ان ججز نے لیٹر لکھا, یہ چیف جسٹس وہاں پہ سٹینڈ لیتا, تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو آج یہ ہمارے جو آنریبل جج ہیں یہ ریمارکس دے رہے ہیں. نمبر سیکنڈ, اگر قاضی فائز عیسیٰ 26 امینڈمنٹ میں ان کی سہولت کاری نہ کرتے, ہمارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ نہ ڈکلیئر کرتے, ہم سے بلے کا نشان نہ لیتے, اور آپ کی اسمبلی جن قانون سازی یا جو اختیار کی عملہ بات کر رہی ہے. میرا سوال اس میں ایڈ کر لیں ایک اور چیز میں, کیونکہ انہوں نے شاہد بھائی نے بولا کہ جی زبردستی فیصلے لیے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر جب آپ روشنی ڈالیں گے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سارا جو زبردستی فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ تو آپ لیٹرز اور ایسے جو میڈیا کی ٹاک ہے اس کے حساب سے کہہ رہے ہیں. جب شوکت صدیقی صاحب نے تو ہر چیز دکھا دی تھی, تو اس پہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ان سے کیسے فیصلے لیے جا رہے تھے اور کیسے بتائے جا رہے تھے. پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس دور میں اس بعد میں آؤں گا, پہلے میں اس کی پر کمپلیٹ کر لوں. تو جب آپ نے قانون ساز اسمبلی جہاں سے قانون پاس ہونے تھے, وہاں پہ لوگوں کو آپ نے 90-100 لوگوں کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کرا دیا ایک نشان لینے کی وجہ سے. تو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا. اگر ہمارے لوگ بندے ہوتے اپنے بیٹ کے نشان کے ساتھ, تو کوئی بھی فلور کراسنگ نہ کر سکتا, اور یہ 26ویں آئینی ترمیم آپ کی نہیں ہونی تھی. تو یہ تمام جو ایپیسوڈ چل رہا ہے عدلیہ کو 26ویں آئینی ترمیم کا شاخسانہ ہے سر, اس کا شاخص ہے. اگر 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے عدلیہ کو ایگزیکٹو کے نیچے آپ لے آئے ہیں, تو دیکھیں ابھی ملاقات کرانا کون سا مشکل کام ہے. یہ تو اپنے عدلیہ کو آپ بے توقیر کر رہے ہیں, آپ اپنے عدلیہ کو اتنا کمزور کر رہے ہیں کہ اگر میں ایک جیل میں قیدی کے ساتھ ملاقات کے لیے پٹیشن کروں اور عدلیہ جج اس میں آرڈر دے کہ ان کی ملاقات کرے, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال ہے, آپ نیچے جوڈیشری کا آپ دیکھ لیں کہ سیشن عدالت کی کیا پوزیشن ہوگی. میں حافظ صاحب اس پہ ذرا آپ کامنٹ کیجئے, کیونکہ اوبیسلی یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا تو نہیں. اب موزز عدالت اس طرح کے ریمارکس دے گی, ہو سکتا ہے ہمیں پسند نہ آئے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس پہ ڈسکشن تو ہوگی. اب ہائی کورٹ کا ایک جج اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ آپ بارود سے اڑا دیں اس عدالت کو جو آپ کچھ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر آپ کا شکریہ. اس ساری سچویشنز کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹس ہے جو لیگل ایسپیکٹس ہے, دوسرا اس کا ایسپیکٹس ہے جو پاکستان کی جوڈیشری کے اندر ایک جوڈیشل پالیٹکس کا ایسپیکٹس ہے, اور تیسرا اس کے اندر وہ ایک ایسا میٹر ہے کہ جو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے جو آپ کے کورٹس کی پروسیڈنگز کا حصہ نہیں آتا.
اب اگر آپ پہلے حصے کے اندر چلا جائے تو اس کے اندر بالکل کوئی لیگل اس کے اندر نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ بالکل اختیار ہے کہ وہ ایک کیس کو ایک جج سے لے کے دوسرے جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے یا چیزوں کو کنسالیڈیٹ کر سکتا ہے. اور آپ کا جو سیکشن 24 CPC ہے جس کے اندر یہ ایک ایپلیکیشن آئی ہے کہ ایک ہی طرح کے میٹرز اگر مختلف ججز کے پاس چل رہے ہیں تو ان کو ایک طرف کنسالیڈیٹ کر کے بڑا لارجر بینچ بنا دیں. تو جو چیف جسٹس نے وہ آرڈر کیا ہے وہ ان اکارڈنس ود لا آف آرڈر کیا ہے, اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. اچھا وہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملاقاتوں کے حوالے سے یہ توہین عدالت کے حوالے سے دیکھیں توہین عدالت جو ہے اگر پاکستان کے ہائی کورٹ کا جج ہو یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا جج ہو وہ انیشیٹ تو کر سکتا ہے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کو, بٹ ٹرائی نہیں کر سکتا. اگر اس وقت بھی انہوں نے ڈٹرمن کر لیا ہوتا کہ جی سپرڈنٹ جیل نے میری عدالت کی کنٹیمپٹ کی ہے تو معاملہ پھر چیف جسٹس کے پاس جانا تھا. چونکہ جو آپ کا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک جج کی کمٹ ہوتا ہے کنٹیمپٹ ہوتی ہے چاہے سیول ہے, کرمنل ہے یا جوڈیشل ہے, تو اس کے بعد وہ معاملہ چلا جائے گا چیف جسٹس کے پاس اور چیف جسٹس اس کے اوپر 2 ممبرز بینچ ایک بنائے گا. اگر 2 ججز کے سامنے آیا ہے تو 3 ممبرز بنے گا. اسی طرح سپریم کورٹ کا ہے 2 ججز ہے 3 ہے تو 5 ہے, وہ ایک پروسیس ہے. بٹ چونکہ اس سے بات آگے بہت نکل چکی ہے اور بات آگے یہ نکل چکی ہے جب یہی ججز جو ہیں جو آپ کی پالیٹکس اس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے انڈورسمنٹ جو آ گئی اس سارے پروسیس کے اندر وہ آ گئی ہے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. اب 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے اندر بھی آپ کے ہائی کورٹس کے اندر یہ معاملے چل رہے تھے اور سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا اپنی آبزرویشنز جو آئیں آپ کے میڈیا کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں, لیکن اس کا کلائمیکس جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم آئے. اس آئینی ترمیم کے اندر فرسٹ ایپیسوڈ آپ کا سپریم کورٹ کے اندر آیا جہاں کے اوپر 2 معزز جج صاحبان نے پاکستان کے چیف جسٹس کو اور 2 جو ججز سے انہیں کنٹیمنر کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ بڑے بینچ میں گیا, بڑے بینچ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور اس کے بعد کہا کہ وہ آرڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عدالت نے اپنی ہی عدالت کے چیف جسٹس کو کہا. اور آج بھی جو آپ کے آئے ہیں وہ یہ ہے, اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. یہ وہ ججز ہیں کہ جنہوں نے ایک لیٹر ڈالا, دوسرا یہ ہے انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن کی جو ان کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی وہ مانی نہیں گئی. اس کے بعد وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گئے, معاملہ وہاں پڑا ہوا ہے اور وہاں کے اوپر جو آنے والا جو اس وقت موجود چیف جسٹس ہے اگر اس کے متعلق پٹیشنز کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہوگا اس معاملے کا اگر آپ اس چیز کو تو اس اگر مائنڈ سیٹ سے یا اس پروسیس کے اندر یہ ساری باتیں تو آپ نے قانونی بڑے بہتر طریقے سے سمجھا دیں, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے, فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا؟ اطہر میں آپ کو چیز بتاؤں, اٹ از ویری انفارچونیٹ جو یہ اس وقت ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اندر, اور اس کے اندر یہ سارے رسپانسیبل ہیں. اس کے اندر سب سے زیادہ رسپانسیبل پاکستان کی جوڈیشری ہے. اگر وہ ڈیلیورنس کر دیتی یا اس کے بعد اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو اس طرح نہ ریفلیکٹ کرتی یا ججز کو میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کرتی تو یہ ایشو نہیں آنا تھا. دوسرا یہ پالیٹیشنز ہے. اب پالیٹیشنز کو موقع ملا ہے. پہلے یہ تھا کہ پچھلے 12-14 سال کے اندر پاکستان کی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی پار کو بلڈوز کیا ہے, ایسے ایریا کے اندر جا کے انہوں نے آرڈرز کیے ہیں یا جو ریسٹرکشن کو اوور ریچ کیا ہے. اب انہیں موقع ملا ہے, انہوں نے وہ پھر سکور سیٹل کر رہے ہیں. میں ذرا ایک بریک لے لوں. اچھا اطہر وہ جو ایکسٹریم سٹیپ ہے اس کے اندر ایک بیلنس لانے کی ضرورت ہے, اور وہ بیلنس اسی طرح ہے کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک ہائی کورٹ نہیں بنا سکتے جس طرح بینچز کا آیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں آتا. اگر آپ نے ڈیلیورنس میں جانا ہے, انسٹنٹ جسٹس کے اندر جانا ہے, آپ کو اس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا, نہیں تو یہ آپ کو پرابلم جو ہے. میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے اندر خلافات ہیں. شاید خٹک صاحب کی ایک ٹویٹ ہم نے دیکھی تھی, بریک کے بعد پوچھتے ہیں خٹک صاحب سے کہ کیوں انہوں نے یہ ٹویٹ کی. ویلکم بیک. اچھا شاہد صاحب, ایک تو آپ لوگوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی, جو کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں شرکت نہیں کی. اس سے پہلے ایک لسٹ بنی 14 بندے تھے, اس میں آپ کا نام نہیں تھا. اب آپ کا ضلع ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ بڑے مسائل ہیں, آپ نے امن مارچ کیا, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے, لیکن آپ کا نام اس میں نہیں تھا. آپ نے ٹویٹ کر کے اپنی قیادت سے گلہ شکوہ بھی کیا. کیا کوئی مشاورت نہیں ہوئی؟ کچھ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے؟ نہیں, مشاورت اس کے بارے میں ہوئی تھی, لیکن انیشلی ہمیں یہ بتایا گیا کہ مطلب ان ایم این ایس کو اس کمیٹی میں ڈالیں گے کہ جو فیکٹری ایریاز کے ہیں. دیکھیں, رائٹ مین فار اے رائٹ جاب کا ہمارے ملک میں مسئلہ ہے, تو ہم چاہ یہ رہے تھے کہ اس کمیٹی میں اگر ہم تو عمران خان کو پارٹی ہیڈ بنا دیا ہے کیونکہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. اچھا, تو میں جاؤں گا نا پولیٹیکل اس کی طرف جاؤں گا,
مریم نواز کی طرف جاؤں گا، پھر نواز شریف کی طرف جاؤں گا. میں تو پنجاب میں ترقی کر رہے ہیں، نہیں، اتنا اشتہار آپ نے دیکھے نہیں، 60 صفحوں کا اشتہار وہ ہے. میں اس میں بات ہے کیونکہ یہ امن کا ایشو ہے، یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر عمران خان صاحب نے الاؤ کیا، ان سے ملاقات ہوئی، تو جب ہم اس فورم پہ جائیں گے تو اس کے بعد کن ممبرز نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے ڈالیں گے اس کمیٹی میں، لیکن نہیں ڈالا گیا اس کمیٹی میں. تو اس کے بعد میں نے پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا کہ میرا نام ہونا چاہیے، میں وہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بند کمروں کی فیصلے کی وجہ سے ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ ان چیزوں کے لیے پے کرتے ہیں. ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ تو پھر تو آپ لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں گئے آپ لوگ؟ دیکھیں اس جب سنجانی جلسہ ہوا، جی، عمران خان سے راتوں رات انہوں نے ملاقات کرائی. جب 26ویں آئینی ترمیم تھی، جب ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کراتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اس پارٹی کا ہیڈ ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس تحریک انصاف ان کی جماعت ہے، ہم سارے ان کے ممبرز ہیں، ان کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا امپورٹنٹ سیریس ایشو تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ مشاورت کرتے، مشاورت کے بعد جو بھی ریکمنڈیشن ہوتی ہم وہاں پہ پیش کر دیتے. لیکن اتنی کیا جلدی تھی کہ ایک دن میں آپ سیکورٹی کونسل کا اتنا اہم اجلاس تھا کہ جس میں پارٹیسپیشن بنتی تھی، ہماری بھی خواہش تھی ہم ادھر پارٹیسپیٹ کریں. لیکن اس دہشت گردی کے معاملے پہ آپ حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، جو دہشت گردی کا معاملہ جو ہے، امن و امان کا معاملہ جو ہے، اس میں تمام کی تمام قوم ایک ساتھ ہے، ایک پیج کے اوپر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پر یہ تو کہتے ہیں آپ لوگ بھارت کی زبان بول رہے ہیں، حکومت کہتی ہے آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بکواس کرتے ہیں. ہم بھارت کے ہو گئے، جن کا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے، جن کی زیرو ٹریول ہسٹری ہے، جنہوں نے جائیدادیں بار بنائی ہیں، جنہوں نے میرے ملک کے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، یہاں سے ٹیٹیز کے ذریعے ڈالر باہر بھیجے ہیں، وہ ہمارے اوپر آج وہ کریں گے، فتوے دعوے لگائیں گے کہ جی ہم بھارت کے ایجنٹ ہیں. میں شاید بھائی ایک تھوڑی سی بات آپ کو کلیئر کر دوں. آپ بھارت کو شاید غلط سمجھ رہے ہیں. بھارت جب کہتے ہیں نا تو بھارت کا مطلب ہوتا ہے ملک کا دشمن. پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اور اس وقت یقین کریں بھارت بہت پیچھے رہ گیا ہے. جی جو ہے یہ امریکہ سے بول کچھ رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے. خواجہ آصف کے اوپر اسٹیٹمنٹ نکالے کہ جی ہڈیوں سے ہمارے ہڈیوں سے آپ کہہ رہے تھے کہ امریکی سازش ہوئی اور ابھی تک امریکہ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیں گے مریم نواز کے جلسے میں نعرے لگے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ریکارڈ ہے، وہ بھی لگا دیتا ہوں، میں لگا دیتا ہوں. ابھی آگے بڑے وہ بن گئے، فوج کے ترجمان بن گئے. فوج کے ترجمان نہیں بن رہے، ہم پاکستان کے ترجمان ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا غداری کے فتوے ہمیں نہیں لگانے ہوں گے. اگر میں بھی کسی کے اوپر یہ فتوہ لگاؤں، شاید بھائی کوئی ایک میرا جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت اور پچھلے 12-13 سال سے آپ کی جماعت جو کر رہی ہے، جس طرح سے کر رہی ہے، اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی. آپ اس وقت ادارے کو گھسیٹ کے بعد میں لائیں، ہم ادارے کو گھسیٹ کے ملک کو آپ کی پنکی پیرنی اور فرا گوگی لوٹ رہے تھے، بس کر دیں. ملک کو لوٹ لیں. توشہ خانہ کے ڈیسیجنز آگئے، سب چیز کے ڈیسیجن آگئے، 190 ملین پاؤنڈ کا ڈیسیجن آگئے. کیا بات کریں؟ مرسیڈیز جو نواز شریف لے کے گیا ہے، مریم نواز جو جواب یہاں پہ آمنہ مسئلہ یہ کہ دیکھیں یہاں پہ ہر کسی پہ الزامات لگتے ہیں. ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جو سرٹیفائیڈ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ شاہد صاحب کی یہ الزام لگتا تھا کہ میاں صاحب کی جو شوگر ملیں ہیں شریف خاندان کی، ان میں بھارت سے لوگ آ کے کام کرتے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے صحافی اس قسم کے دعوے کرتے تھے. جندال کے ساتھ کون ملاقات ہے؟ تو یہ الزامات نہیں لگنے چاہیے نا. میں نے تو کہا ہے کہ جب آپ کو کوئی یہ ان کی انٹرپریٹیشن میں پرابلم ہے، ان کے بڑے مسائل ہیں، جب ان آپ کا کو ٹھیک نہیں کر رہی حکومت ان کے ساتھ. بھارت سے بھی بدتر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمنی میں ہمارے بدترین دشمن کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. جب یہ ہماری عوام کو، ہماری یوتھ کو گالی دینا سکھاتے ہیں، جب یہ ہماری پارلیمان کی بے عزتی کرتے ہیں، تو یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں. جب یہ پارلیمان میں جوتا لے کے آتے ہیں. بلوچستان کا جو واقعہ ہوا، اچھا آپ میرا ایک سوال ہے، شاید بھائی میرا ایک سوال، کیا ہم نے کیا؟ آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، ادھر خیبر پختونخوا میں
جو اٹیکس ہوئے, جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے, کیا یہ ہم نے کرائے؟ نہیں بالکل, آپ نے نہیں کرایا, لیکن مسئلہ آپ نے یہ ہے کہ جو لوگ سیاست اٹیک کی کر ہے. رہے ہیں آپ نے سیاست کی یہ ہے. دہشت گردی ہے نا, اس دہشت گردی کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے, اور جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم سب کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور ایک ہو کے ہمیں مذمت کرنی چاہیے. انہوں نے ابھی وہ جب مذمت تو کل خان صاحب نے کی تھی, جعفر ایکسپریس کے اوپر کیسے سیاست کی ہے انہوں نے, کتنی افسوسناک. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں, حکومت استعفیٰ دے دے, ایسے کر دے, حکومت نے یہ کیا, حکومت نے. یہ موقع ہے پاکستان کے لیے کھڑے ہونے کا. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کو اچھا فیل ہوا جس وقت آپ کا ایک ممبر نیشنل اسمبلی میں جوتا لے کے آیا, آپ کی عزت کم ہوئی؟ میری صرف عزت کم نہیں ہوئی, باقی ممبران کی عزت کم نہیں ہوئی, پاکستان کی عزت کم ہوئی, اگر آپ کی اسی عزت کم ایوان ہوئی. کے اندر ہارا ہوا بندہ آ کے بیٹھ جائے جس کو کوئی عوام نے ہارا ہوا الیکٹ بندہ نہیں ادھر کیا, آ ہی نہیں سکتا. یہ ہارا ہوا الزام بندہ لگاتے ہیں. بیٹھنا تو دور کی بات ہے, ہے. وہاں پہ فلور پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا. ادھر سارے جیتے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. میں ذرا حافظ صاحب کی بات نہیں, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو جھوٹ بولے, جو جھوٹ بولے. آپ کے پی ٹی آئی والے 35 لوگ ایفیڈیوٹ دے کر آئے ہیں, اس کے بارے میں تو پلیز نکال ان کی حکومت ہے. شوکت یوسف نے کہا, میں نے نہیں حافظ صاحب کو کہا, حکومت ہے. اگر کسی نے ایفیڈیوٹ جمع آپ کے کرایا ممبر نے تو کہا ہے, میں پبلک نے کر نہیں. دیں. بھائی ہم نے تو الزام نہیں لگایا, آپ اس کے نے لگایا بندے ہوگا, نے آپ الزام حکومت میں لگایا. نا, چلے حکومت کر سکتی ہے نا. حافظ صاحب, حکومت صرف یہ عوام کی جو بہتری معاملات کرنا ہیں, چاہتی اب پنجاب حکومت کو درخواست دی ہوئی ہے تحریک انصاف نے 22 تاریخ کو, وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, پر وہ جلسے کی مجھے پتا ہے آمنہ صاحبہ کی حکومت نے اجازت نہیں دینی ہے. اب پھر چیزیں وہ انشاءاللہ بھی کہہ رہی ہیں, اور انشاءاللہ تو میں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ دھرنے جلسے فساد کی سیاست ختم ہو جائے پاکستان. اچھا, اب حالت میں جو آپ سے کویسچن تھا, آمنہ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو لیبوریٹ کر دیا ہے. یہاں پہ جلسے جلوس کو فساد کے ساتھ اب جوڑا جا رہا ہے, آلدو کہ ہم ڈیموکریٹک ایک سوسائٹی ہیں. وائی بینگ اے لائر, آپ کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں, یہ کیوں ہمیں اس نہج پہ ہم پہنچے ہیں؟ دیکھیں اتر, ایک ہے کانسٹیٹیوشن اور ایک ہے آپ کی پولیٹیکل اپروچ. اب انفارچونیٹلی پچھلے 10-12 سال سے جو کانسٹیٹیوشن ہے اور آپ کی پولیٹیکل اپروچ ہے وہ کلیش کر رہی ہے. وہ کوئی بھی حکومت آئے, وہ چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئے, چاہے پی ٹی آئی کی حکومت آئے, یا اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت اب 2 دفعہ آئی ہے, تو اگر 10 سال کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو ٹریڈیشنلی وہ ایک مائنڈ سیٹ جو نظر آ رہا ہے, اس کی 2-3 بنیادی وجہ جتنی دیر تک ایڈریس نہیں کریں گے وہ نہیں آئے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس جو ہے اس کو مانے بغیر چیزیں آگے نہیں چلی جا سکتی. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی آپ کا پرابلم ہے اس کا ریزولوشن جو ہے, جب آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے تو اس کے بعد آپ کا ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے. ڈائیلاگ کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. اور تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پھر آپ کے اندر ایک ٹالرنس بھی. اب آپ دیکھیں نا کہ 5-7 منٹ کے اندر دونوں میرے بہن بھائی ہیں, لیکن ٹالرنس لیول آپ دیکھیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں, آپ سارے ٹاک شوز نکال لیں, آپ کو ان 12-14-15 چیزوں سے علاوہ چیزیں نہیں ملیں گی, اور اس کے اندر جو کنسٹرکٹیو چیز ہے وہ مسنگ ہوتی. اور اس مسنگ کا حافظ صاحب جو پاکستان کا آئین ہے, کیا وہ پاکستان کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے؟ نہیں ہے نا, اگر اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے, انہی کا کام ہے نا, یہی امینڈمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا نا, یہ ایشو ہے. دیکھیں نا, اب آئین کے اندر جو عمل درآمد ہے وہ 3 ہی, یا ایگزیکٹو خود کرے, یا آپ کی جوڈیشری اس کے اندر کرے, یا اس کے اندر. اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے اگر دوسرے ممالک ہیں جن کے ہم ایگزامپلز بھی دیتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر جو ہے, ان کے اندر ایک پولیٹیکل کلچر بھی کانسٹیٹیوشن کے کمپلائنس کا ہے. جتنا ہمارے ملک کے اندر ایشو ہے کہ ہم نے ہر انسٹیٹیوشن کو اتر ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ٹارنش کیا ہوا ہے. ہم نے جوڈیشری کو کر دیا, ہم نے ایگزیکٹو کو کر دیا, ہم نے پارلیمنٹ کو کر دیا, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کر دیا, ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو کر دیا. اب اس کا وے فارورڈ کیا؟ اب اس کا وے فارورڈ یا تو یہ ہے کہ آپ اسی سپیڈ کے اندر چلتے جائیں, چیزوں کو بلڈوز کرتے جائیں, اور پاکستان جو ہے وہ دن بدن مشکل. اب جس علاقے سے ہیں, اب یہ وہ جانتے ہیں نا کہ کتنی وہاں پہ ٹیررزم ہے یا اس کے سولوشنز کیا ہے. اگر ان کی پارٹی بذات خود یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ یار یہ وہ بندہ آنا چاہیے کہ جو اس کو ریپرزینٹ کرے, اس طرح آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر ملے گی. شاید تو ادھر امن مارچ بھی کرتے رہے. میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ جب آپ کی کنسیڈریشنز کچھ اور ہے. ابھی بھی یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے اس ملک کو اس ٹرمائل سے نکالنا ہے تو ان لوگوں کو مل بیٹھ کے اس ایشو کا ریزالو کرنا ہوگا, اور ایک لارجر کر لینا. آپ کی اکانومی ہے, آپ کا ای سی پی ہے, آپ کا جسٹس سسٹم ہے, آپ کا گورننس ہے.
آپ کا اس کے بعد پارلیمنٹ کی ڈومیننسی جس کے اوپر بات کرتے، یہ وہ براڈ ایشو جس پہ بیٹھ کے مجھے ایک بریک میں لینی ہے کہ وقت کی کمی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو لندن سے آئی ہے جی بڑی خبر ہے جو لندن سے آ رہی ہے. وہ کیا خبر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. لندن سے خبر یہ آئی ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کو برطانیہ کی حکومت نے ٹیکس نہ پے کرنے کے اوپر جرمانہ عائد کیا ہے جو غالباً 5 ملین کے قریب جرمانہ ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کرنٹ لسٹ آف ڈیلیبریٹ ٹیکس ڈیفالٹرز کی لسٹ ہے. یہ 18 مارچ 2025 کو اپ ڈیٹ ہوئی ہے. اگر آپ اس لسٹ میں دیکھیں یہ برطانیہ کی جو حکومت کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ لسٹ جاری کی گئی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس پہ نام ہے حسن نواز شریف. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا نام ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. تو حسن نواز شریف پراپرٹی ایک ہی خاندان کا نام ہے. میں ذرا یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آتے ہیں آپ کے پاس. تو حسن نواز شریف جناب پراپرٹی ڈیولپر، اور اس میں جو حسن نواز شریف صاحب کا پتہ لکھا ہے یہ انہی لندن کے فلیٹس کا پتہ لکھا ہے جن کی منی ٹریل کے حوالے سے ابھی بھی بہت سارے لوگ کوسچن کرتے ہیں. اور تفصیلات کے مطابق 6 اپریل 2015 سے 5 اپریل 2016 کے درمیان کا یہ پیریڈ ہے جس میں انہوں نے جان کے ٹیکس ڈیفالٹ کیا، ٹیکس کو پے نہیں کیا. یہ برطانیہ کی حکومت کہہ رہی ہے اور جس کے اوپر اب ان کو 5 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی پینلٹی پڑی ہے، جرمانہ پڑا ہے. اور یہ ہیں جناب حالات اس وقت لندن کے. اب اگر اس کے اوپر آپ بات کریں پاکستان میں بھی بہت سارے معاملات ہیں، لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، لیکن ان ممالک کے اندر ایسے لسٹیں جاری کی جاتی ہیں جو ٹیکس پے نہیں کرتے، پھر ان کو نیم بھی کیا جاتا ہے اور شیم بھی کیا جاتا ہے اگر کوئی محسوس کرے. آمنہ، حسن نواز صاحب کا وہاں پہ پہلے وہ بینکرپٹ ہوئے، اب ان کے اوپر یہ جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے. پاکستان کی سیاست سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے خیال میں. میں ابھی تک ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں تعلق. میں نے اس لیے آپ جس طرح مجھے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں آپ سے یوگوسلاویا کے نہیں، کیونکہ مجھے لگا کہ ہم آج پاکستان کے کرنٹ افیئرس پہ بات کر رہے ہیں. What does this has to do with the current affairs of Pakistan? It's not very important. It is not important at all. For me, it is not important at all, and it should not be important for any Pakistani. شاید کٹے کے دیکھے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی جب سے یہ. اچھا میرا ایک سوال ہے، ایک سیکنڈ پہلے میری بات وہ مریم نواز نے جو کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی فلیٹس نہیں ہے، تو یہ کدھر سے نکل آئے؟ میں اس کا جواب دیتی ہوں. آپ کیونکہ پوچھ رہے ہیں اور شاہد بھائی کو بھی بڑی اس بات پہ وہ ہائپر ہو گئے کہ کیوں تعلق نہیں ہے پاکستان کا یا کسی پاکستانی کا. تو مجھے یہ بتائیں وہ آپ کے جو خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ایک پتہ نہیں سلمان ہے اور دوسرے کا شاید مجھے نام بھی نہیں پتا، سلمان اور قاسم ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا کیا ایسٹس ہیں یا ان کا منتھلی خرچ کیا ہے یا وہ کون سی گاڑی ڈرائیو کرتے، یا آپ نے ان تمام لوگوں کو جن کو آپ پاکستان کے نام پہ کبھی اسلامک ٹچ دے کے کبھی کون سا ٹچ دے کے بے وقوف بناتے، کہ آپ نے ان کو سب کو سلمان اور قاسم کے اثاثے بتائے ہیں؟ اور اگر بتائے ہیں تو بتایا ہے کہ وہ اثاثے کہاں سے آئے؟ کیا بتایا ہے کہ وہ گاڑی جو چلاتے ہیں وہ کہاں سے اس کے پیسے آئے ہیں یا نہیں بتایا؟ اگر نہیں بتایا تو پھر تو آپ میری بات کلیئر ہو گئی. شاہد صاحب یہ آمنہ کا پوائنٹ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ چیز بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے، میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، پر حسن نواز صاحب کا تو پاکستان کی سیاست سے تعلق نہیں ہے. وہ فلیٹس ہے کہ جس میں فلیٹس کا پتہ ہے، پر یہ تو کوئی ان کی پراپرٹی ڈیولپر تھا جو ان کی کمپنی تھی جس کا ٹیکس نہیں پے کیا گیا. یہ تو سارے پیسے جو چوری کر کے ادھر لے کے کاروبار کر رہے ہیں. تو پھر وہ قاسم اور سلمان جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی پیسے چوری کیے ہوئے ہیں. قاسم اور سلمان نے قاسم اور سلمان جب جمائما کی ڈیورس ہوئی تو ان کی ایج کیا تھی؟ قاسم اور سلمان کی چھوٹے تھے. کیا اس سے عمران خان پرائم منسٹر رہا؟ ڈیورس کے بعد جمائما سے کتنی دفعہ ملے عمران خان صاحب یہ بتا دیں. کیا سلمان اور قاسم کے اوپر پاکستان کے ٹیکس کے پیئر کے پیسے لگے؟ بالکل لگے. وہ لندن کے شہری ویسے ہیں، تو عمران وہ بچے تھے. میں پروف کروں گا نا کہ حسن اور حسین نواز کے پاس جو پیسے ہیں یہ سارے کے سارے ٹیٹیز کے ذریعے، نواز شریف کے ڈاکو کے ذریعے، پھر اس کا چاچا جو ہے شہباز شریف، یہ سارے ٹیٹیز کے ذریعے پیسے گئے ادھر. اور یہ دیکھیں جدھر بھی اب پاکستانی کوئی فلیٹ ہوتا ہے وہاں پہ لندن میں آپ سے سورس آف انکم پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہو، کون کس نے دیے ہیں. جی دیکھیں القادر کا ٹرسٹ، القادر کا جو کیس ہے ٹرسٹ کا، جب بھی اب اس کی بنیاد کی طرف جائیں گے نا اس میں بھی اس خاندان کا نام ہے. ویسے وہ جو ملک ریاض صاحب نے فلیٹ خریدا تھا وہ بھی حسن نواز صاحب نے خریدا. اب یہ بینکرپٹ بھی ہو گئے ہیں اور
یہ دیکھیں پر اس سے کچھ شاہد بھائی آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو یہ پوچھا ہے, پوری دنیا میں ہماری نکنامی کے لیے ان کا کوئی ان کا کردار نہیں ہوگا. آپ نے صرف بات گھمائی ہے, آپ نے بات گھمانے کی کوشش کی ہے. چوروں کی سرٹیفائڈ لسٹ آئے گی, نواز شریف ایک پہ ہوگا, شہباز شریف 2 پہ ہوگا, اس کے بعد اس کا خاندان ہوگا. آپ کی حکومت تھی نا, ثابت کر دیتے عدالتوں میں, کہ کون کسی عدالت نے تو ان کو ثابت نہیں کیا. ناٹ اونلی دیٹ اطہر صاحب, ایشو یہ ہے کہ میں نے ان سے ایک سوال پٹ اپ کیا. میرا سوال کیا تھا, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. کیا ان کو پتا ہے کہ قاسم اور سلیمان کے کتنے اثاثے ہیں؟ کیا ان کو پتا ہے کہ وہ کون سی گاڑی؟ یہ تو بڑی سیکنڈری بات ہے. میں ایک شاید صاحب اس پہ, آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو گولڈ سمتھ ہیں وہ تو یہ پورین کی پارٹی چلا رہے ہیں, آپ مطلب نون لیگ کے تو دوست یہ کہتے ہیں. ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, میں ان سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ ان 2 بچوں کے نام پہ کتنے اثاثے ہیں, کون سی گاڑی ہے, کون سا گھر ہے, کیا ان کو پتا ہے؟ ان کو اس لیے نہیں پتا, میری بات ختم, ان کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اگر یہ تو وہ والی بات ہوگی نا, میں اب اس طرح کی محاورہ بھی نہیں بولنا چاہ رہی. میاں صاحب کے بچوں کو خامخواہ بیچ میں لے کے آتے ہیں, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ کر رہے ہیں. اس کا جواب نہیں دے پا رہے. کبھی گھمانا, کرپشن ہے, چور ہے, فلانا ہے, یہ تو ان کی پرانی عادت ہے. پھر ابھی ٹیلی فون سے کوئی ویڈیو نکال لیں گے, یہ دیکھیں نکالیں ویڈیو, میں تو کہہ رہی ہوں نکالیں. میاں صاحب نے یہ کہا, میاں صاحب اس نے وہ ویڈیو کہا. کی شاید بھائی کوئی مطلب بنتا ہی چلانا نہیں چاہ رہا ہے. ہوں, آپ ایسے بتا دیں. لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو پھر یہ کدھر سے نکل آئی یہ پراپرٹیز؟ آپ پلیز ان کو کلیریفائی کریں گے کہ یہ کدھر سے نکل, یہ بھائی نہیں ہے اس کا, بھائی ہیں ان کا, وہ پراپرٹی ڈیولپر ہے. تو اولاد ہے. پاناما کے سکینڈل میں یہ صرف نواز شریف کا نام نہیں تھا, یہ اس کے پورے خاندان کی انکوائری ہو رہی تھی. تو امیتابھ بچن کی بھی ہو رہی تھی, شاید بھائی امیتابھ بچن کی بھی ہو رہی تھی, دنیا کے بہت سارے لوگوں کی ہو رہی تھی. اس کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق؟ دنیا کیوں نہیں, بات اگر امیتابھ بچن اور میاں صاحب کے اوپر برابری پہ آ گئے تو میں حافظ صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. میں اگلا سوال برابری کی بات, میں نے تو آف دا کم جو میں, اچھا جی آپ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے سرٹیفائڈ چور جو تھے اس میں ایک نواز شریف تھا. نہیں, پر چور تو شاید بھائی عدالت میں ثابت ہوں گے نا, کسی عدالت سے نہ میاں صاحب سے سزا ہوئی. عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ان کے لیڈر کو چور ڈکلیئر کر دیا. جی جی, وہ ابھی تو سزا یافتہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر ہیں. سپریم کورٹ نے اس کو سرٹیفائڈ ڈاکو چور. میں ذرا حافظ صاحب, اگر اس بلیم گیم سے نکلے تو دونوں کے لیے ڈیفینس ہے نا. مطلب اگر آمنہ بول رہی ہے اور یہ بولتے بولتے رہ گئے تھے, یہ کہنے لگے تھے کہ جی وہ قاسم اور سلمان جو ہے وہ پاکستان کے نیشنلز نہیں ہیں, ٹھیک, یہ کہنے لگے تھے. اسی طرح یہ بھی جو میاں صاحب کے دونوں بیٹے ہیں, نہیں سن, ایک منٹ سن لینا, کہ وہ بچے تھے, ان کی والدہ کو جب ان کو ڈیورس ہوئی تو ان کی ایج کیا تھی؟ تو وہ بھی جب پاکستان سے باہر گئے وہ بھی بچے عمران خان نے اپنی والدہ کو دیے تھے, حالانکہ عمران خان تو کیس جیت گیا تھا. جی جی حافظ صاحب, تو وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ پاکستان کے نیشنل نہیں ہے. لیکن جو چیز, بنیادی چیز اس کے اندر ہے, جو کل آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی کا جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ایک کانسیپٹ جو آیا ہے نا, ہارڈ سٹیٹ اور سافٹ سٹیٹ کا. اب ہارڈ سٹیٹ اور سافٹ سٹیٹ جو ہے وہ صرف ٹیررسٹ سے لڑنا نہیں ہے. ہارڈ اور سافٹ سٹیٹ کا یہ ہے کہ جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کمپلائنس نہیں ہے, یہااں پہ ٹیکس کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا, یا آپ کا ریگولیٹری فریم ورک کام نہیں کرتا, گورننس کے گیپس یہاں پہ زیادہ نکلتے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کے کرپٹ ہیں. کئی سو ارب کے سٹے آرڈرز ہیں. نہیں, آپ دیکھیں نا کہ آپ پتہ کریں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ کے اندر یہ میٹرز کے اندر کس طرح چلا جاتا ہے, یا کس طرح ان کی جورسڈکشن جو ہے, جو کرمنل میٹرز کے اندر اس کو جو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ روکا جاتا ہے. تو اصل بات وہ اگر پاکستان کے اندر ایک ہارڈ سٹیٹ کا کانسیپٹ ہوتا کہ جس کو ہم کسی دفعہ فیل سٹیٹ کی طرف لے جاتے ہیں, یہ آپ مجھے یہ بتائیں نا, ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کتنا کو ٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے, کتنا کو ٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, ڈیلیور کر رہی ہے, یا سروسز آرگنائزیشن اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چیزیں سٹرونگ یا سٹرنجنٹ آتی تو پھر نہ ان کا ڈیفنس آتا کہ جی پیسے یہاں سے کہیں خچروں سے گئے ہیں یا اور گئے ہیں, نہ ان کا ڈیفنس آتا کہ وہ پکڑے نہیں جا رہے. اب برطانیہ کا کچھ شہری جو ہے, ہونے کی ضرورت میرا یہ خیال یہ ہے, قانون کے مطابق چیزیں اصل یہ ہے کہ بات اب سیدھی سی ہے کہ اس طرح اس سچویشن کے اندر اب آپ اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے, اور اگر آپ اس طرح چلاتے رہیں گے تو بلیم گیمز کے اندر جاتے رہیں گے. اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو آپ کے گورننس کے گیپس ہیں یا آپ کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی یا لیجسلیشن کمپرومائز ہوئی ہے, اس کو بہتر کرے تاکہ لوگ. وقت کی کمی, 10 سیکنڈ شاید بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ
امن و امان کے اوپر جو ہے ہمیں خیبر پختونخوا کی عوام کو میڈیا کے دوست جو ہیں وہ ضرور سپورٹ کریں کیونکہ بہت سیریس یہ ہمارے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. بالکل. بالکل. آمنہ آخر میں آپ کے 10 سیکنڈز پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہونا چاہیے. ایجنڈا پاکستان, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کمز فرسٹ. بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور شاہد صاحب نے بھی وہی بات کی کہ جو پاکستان کے معاملات ہیں جہاں پہ پاکستان کا مفاد ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل درست. اور حافظ صاحب نے بھی بالکل بجا فرم کہ ان سارے معاملات کے اوپر ہم سب کو ایک واضح موقف لینا چاہیے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو سم ٹائم پس پش ڈال دیں تو برا نہیں ہوتا. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.